اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالی آج ہم 10 سے 17 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے پاس ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اچھا، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم نے پچھلی آیات میں جو ہے اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھائی تھی اور اپنی توحید کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگے بات فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ تو کس چیز کے انکار کرنے والے کی اس کا اندازہ ہمیں نا پچھلی آیات جیسے ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 7 میں بھی پڑھا تھا۔ تو جب ہم اس کے آگے پیچھے آیات پہ ہم سیاق و سباق میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن نازل ہوا، ہم نے پڑھا تھا نا قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ان پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے۔ ٹھیک، تو کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، کون لوگ کافر ہوئے؟ جو اللہ کے قرآن کا انکار، پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے کتنی سب کچھ کیا لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ کیونکہ دیکھیں جب بات واضح ہو جاتی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج دیتے ہیں، ہر طرح بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں ماننے والی روش اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو جنہوں نے حق کا انکار کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال اور اولاد کی محبت، اسی کے پیچھے انسان سب کچھ انکار اپنی روشیں بدلتا ہے، تو اس کی محبت ان کے لیے کچھ کام نہیں آئے گی۔ کیونکہ جیسے آپ اور میں سورج کو دیکھتے ہیں، ہے نا، کتنا حق ہے، کتنا برائٹ ہے، اور ہم سب دیکھتے ہیں جیسے دن اور رات کا فرق آپ اور میں محسوس کرتے ہیں، تو سورج سے کتنے زیادہ واضح حق، یعنی کہ جس طرح سورج چمک رہا ہے، حق ہے، نظر آ رہا ہے، اسی طرح انہوں نے حق کو، ان کے سامنے حق اسی طرح چمک رہا تھا جیسے سورج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں نا، حق ان کے سامنے ایسے چمک رہا تھا۔ حق کو قبول کرنے کی راہ میں کیا ہوا، ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، انہوں نے حق کو انکار کر دیا، ان کی جو محبت ہے دنیا کی وہ رکاوٹ بن گئی، تو ان کو خدا کی پکڑ سے اب ان کی جو یہ دنیا کی محبتیں، چاہے اولاد کی ہو چاہے مال کی ہو، یہ اللہ کی پکڑ سے ان کو نہیں بچا سکتے۔ تو لہٰذا کہ جو ہے اولاد اور مال کی محبت ہمیں خدا میں، ان کی محبت میں جا کے ہمیں خدا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خدا، اس کا حق، یعنی کہ خدا کا جو حق ہے سب سے پہلے ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے، مگر وہ اس بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اصل وجہ دیکھیں دنیا کی محبت ہے، جو قرآن کو وہ نہیں مانتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی کلاس سے نہیں آتے؟ ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو یہ ان کے ساتھ تو اور بھی پرابلم تھا، وہ تو سرکشی پہ ہی اتر آئے تھے، قرآن کو وہ نہیں مانتے، اس کو چھپانے کے لیے وہ بہانے بناتے تھے، اور کیا کرتے تھے، حق بات کو چھپانے کے لیے جو محکم احکامات ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی 7 آیتیں پڑھا تھا، اس کو چھوڑ کے وہ متشابہات کے چکرات میں پڑتے تھے، یعنی کہ حق بات کو چھپانے کے لیے وہ اعتراضات کرتے، ایسا کیوں ویسا کیوں، شک و شبہ لوگوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ اصلیت جو ہے نا وہ سامنے نہ آنا پائے، ان کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ کیونکہ دیکھیے انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب وہ اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے نا، کہ اس کا اندر جو اس نے غلط کام کر رہا ہے یا کیا ہے، وہ اس کو بیان، لوگوں
لوگوں کو سب کو پتہ نہ چل جائے میں نے ایسا غلط کام کیا، تو کیا کرتا ہے اس وقت وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وہ جھوٹ کا وہ کرتا ہے تاکہ وہ جھوٹ بیان کرتا ہے تاکہ میری یہ اندر کی چیزیں چھپ جائیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ حق کو پہچان گئے تھے، مگر حق کو اب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کرتے، ہیلے بہانے کرتے، متشابہت کی آیات کے پیچھے جاتے اور لوگوں کو خود بھی وہ نہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے تھے۔ تو پھر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے مال اور اولاد اللہ کے حضور میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے یہ ہم ان کے پیچھے اتنا کر رہے ہیں تو کل کو وہ ہوگا، تو اللہ نے کہا کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ مال اور اولاد کی محبت ہی قرآن کے حق کو ماننے سے نہ روک رہی ہے ان کو، اور رکاوٹ بن گئی ہے۔ قرآن میں اور بھی چیزوں کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ حق کو نہیں مانتے، مگر اس آیت میں خاص کر کے ان دو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور جب حق آ گیا اور جو لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے، اگر اللہ ہم کو حق نہیں بتانا چاہتا، اللہ اگر ہم کو دوزخ سے نہیں بچانا چاہتا، تو اللہ کو کیا تھا کہ اللہ اتنی کتابیں بھیجتا، اتنے پیغمبر بھیجتا، اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم جنت میں جائیں، اس لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، پوری کائنات کو اللہ نے پھیلا دیا اور اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی۔ پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی اور سرکشی دکھاتا ہے تو انکار کرتا ہے، تو اس کا انکار کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ تو دیکھیں، تو یہ حق ہوا نا، جب اللہ اتنا سب کچھ چاہ رہے ہیں، انسان اپنے سے سرکشی کر رہا ہے، تو پھر اس کو کون جہنم میں جانے سے روک سکتا ہے؟ تو اس کا انجام بھی بتا دیا کہ جن کی دنیا، جو لوگ دنیا کے فائدے کے لیے تم حق کا انکار کرتے ہو نا اور متشابہات کے پیچھے جاتے ہو، تو ایسے لوگوں کا انجام دوزخ کا ایندھن ہوگا۔ اللہ استغفر اللہ۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ انکار، اللہ کے احکام کا انکار مت کرو جان بوجھ کے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، اس کو انسان دور کرنے کے لیے کوسچنس کرتا ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ سب کچھ جان کے بوجھ کے ہٹ دھرمی سے انکار کرنا، وہ ہو اس کا تو بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آتی ہیں نا، مال اور اولاد جیسے چیزیں، وہ جو چیزیں جو قرآن اور حدیث میں ہمیں کی سبب بنتی ہیں، ہمیں دوری کا سبب بنا دیتی ہیں، تو انسان اولاد جو ہوتی ہے نا، انسان کی اولاد، دنیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مال اور محبتوں کے چکروں میں جو ہے نا، دنیا بناتے بناتے اپنی بھی اور اولاد کی بھی ہم آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ان کے ساتھ اپنی بھی آخرت اچھی کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی آخرت اچھی کرنی ہے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے ہمیں طریقے کو اپنانا ہے، اس کی محبت بھی کرنی ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ بھی ہمیں چلنا ہے، تب جا کے ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ اور دیکھیے دنیا میں ہر ایک کی دوڑ، اگر آپ دیکھیں گے نا، دنیا میں ہر ایک کی دوڑ انہی دو چیزوں کے پیچھے ہوتی ہے، مال کے پیچھے، اور انسان اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، پیچھے ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ اگر ہم آخرت کو فوکس نہ کریں اور ایمان جیسی دولت ہمارے پاس نہ ہو، تو یہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہمارے لیے ایک مصیبت، ایک عذاب بن جائے گی۔ کیونکہ دیکھیے ایمان سے ان دونوں کا ہی استعمال ٹھیک آتا ہے، جبکہ جب ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور ہدایت ایسی چیز ہے کہ آپ کو سیدھی ہر چیز کو اس کو نا آرگنائز ہو کے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی محبت ہو، اور ہر چیز کی محبت جب آپ کے پاس ہدایت ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس کا استعمال صحیح وے میں کرتے ہیں، اور جب ہدایت نہیں ہوتی تو انسان عیاشیوں میں اڑاتا ہے، اولاد کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں بتایا ہے اس آیت میں، بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے پاس ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ بتا دیا کہ انکار کی وجہ جو تم اتنے جا رہے ہو گمراہی میں، وہ اولاد اور مال کی محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 11 ہے 11، جیسے فرعون والوں کا دستور اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت
وقت ہے۔ اب اس کا یہاں وہی طریقہ ان کا وہی طریقہ تھا جو اس سے پہلے فرعون کا تھا، یعنی کہ جو یہ لوگ طریقہ جو انکار کر رہے ہیں ان انکار کرنے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہٹ دھرمی دکھا رہے ہو، جو انکار کر رہے ہو، تو تمہارا وہی طور طریقے ہیں جو اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم نے اور دوسرے انبیاء کی قوموں نے خدا اور رسولوں کا انکار کیا تھا، وہی روش تمہاری بھی ہے۔ تو انہوں نے بھی جان بوجھ کر دنیا کی محبت میں اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیاں کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اور نبی کا بھی انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ اور نبی کو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، ہے نا، کتنے الزامات لگاتے تھے۔ اور جو بھی رسول نشانیاں دکھاتے تھے، یعنی کہ اللہ کے معجزات دکھاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو دکھاتا ہے ہمیں، اور قبول نہ کرتے تھے۔ تو آخر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے گناہوں کے سبب، ان کی سرکشی کے سبب ان کو پکڑ لیا نا، کیونکہ اللہ کی ان کے اندر، دیکھیے اللہ، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تو اندر تک ڈیپ ڈاؤن ان کی انٹینشنز جانتے، تو اللہ سب اندر کا معاملہ جانتا ہے، تو ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو وہ لوگوں کو تو دیکھیے بیوقوف نہیں، وہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے نا، انسان چپڑی چپاڑی جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے انسان تو سامنے والا بیوقوف بن جائے گا کہ ہاں بھئی بڑے اچھے، بہت اچھا، لیکن انسان اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ آپ انسانوں کو کتنا جھوٹی باتیں کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیا، پھر کوئی نہیں تھا جو ان کو خدا کی پکڑ سے بچا سکے۔ وہ بہت، اللہ کا عذاب آپ کو پتہ ہے کتنی شدید ہوتا ہے، ایسی قوت کہ کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کو جو بھی سزا ملتی ہے، دیکھیے وہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان ہی جو ہے نا وہ اپنے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اب یہ جو فرعون کی اس آیت میں آپ نے دیکھا نا مثال اس میں بتایا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ اگر اپنی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو فرعون کی جو بادشاہت تھی نا، اس جیسی کسی کی نہیں تھی۔ وہ اتنا، مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ ہٹا دیجئے، یہ دنیا کے بادشاہوں کے نا، عام جو لوگوں کی جو بادشاہت میں، اس کی بادشاہت بڑی بڑی بہت زبردست تھی۔ تو تم فرعون کو مت دیکھو، ہے نا، تم فرعون، جب تم فرعون کو دیکھو تو اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس سے سبق حاصل کرو، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فرعون کی زندگی کیسی تھی، کتنے مزے تھے اس کے، بلکہ ہمیں دیکھیں اس کی موت کو دیکھنا ہے کہ اس کی موت کتنی عبرت ناک موت آئی تھی، اور آج تک اس کی جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے میوزیم میں، ہے نا۔ تو وہ اللہ نے کہا کہ میں عبرت رکھوں گا، تو ہمیں اس کی لائف اسٹائل سے ہمیں امپریس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا رچ تھا، کتنا پاور تھا، ایسا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کی موت کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس کا موت کا انجام دیکھو۔ تو یہ جو ہے، تو یہ جو فرق ہے نا، کہ یہ بھی مت دیکھو کہ وہ کیا کیا بنا کر چلا گیا، کتنے اس کے خزانے ہیں، کتنے پیرامڈ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ آج تک جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب ہمیں اس پہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور جاتے وقت اپنے ساتھ یہ دیکھو کہ جب وہ مرا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت واہ واہ سنی، مگر اس کے جاتے ہوئے کیا ہے کہ ایک اس کے سمندر سے اس کی ڈیڈ باڈی مل رہی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، ایک میوزیم میں پڑا ہے بے جان ہو کے۔ اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ہم جب میوزیم میں جاتے ہیں، ہم اس کے پورا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پورا ایجپٹ کا ایک ایریا ہوتا ہے، تو اس کے کپڑے بھی رکھے ہوتے ہیں فرعون کے، بڑے امپریسو ان کے جو ٹریجرز ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نا امپریس نہیں ہونا چاہیے، زبردست اس کا کیسا لباس پہنا ہوا تھا، نہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کس چیز کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ آگ کا لباس پہنا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ صبح اور شام اس کو اس کا ٹھکانہ قبر میں دکھایا جاتا ہے۔ اللہ سب کو حفاظت میں رکھے، تو اس کو وہ آگ کا لباس پہنے گا۔ اور اگر کچھ دیکھنا ہی ہے، عبرت کی نگاہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھ بہت سارے گناہ بھی لے گیا وہ، کتنے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گناہوں کے سبب جو ہے نا وہ انسان پکڑا جاتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ کتنے گناہ لے گیا، اور وہ اسی کے وبال میں، ان گناہوں کے وبال میں اس کے عوض اللہ کی سزا بھگت رہا ہے۔
یہ ہے نا اصل غور و فکر، عبرت کی نگاہ یہ ہے۔ تو چند دن کی بادشاہت تھی، دیکھیے کتنے سال رہا ہوگا وہ، چند دن کی بادشاہت تھی اور ہمیشہ کی وہ تکلیف اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لایا ہے نا، نہیں لے کے آیا، اور ان کا تو ہے، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہی وہ نقصان کر کے چلا گیا نا، جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے دین کو چھوڑ دے۔ سارا جو سمری یہ ہے کہ جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دے گا، تو اس کا انجام بھی دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، ہم اس نوعیت کی، ہم اللہ کا شکر ہے ہم نہیں چھوڑتے، اگر ہم اپنے اوپر رکھیں دیکھیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنی قرآن کی کلاس کو اگنور کبھی نہ کریں دنیا کی مفاد کے لیے، اللہ کہ ایمرجنسی آ جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایمرجنسی کو تو اللہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے کہ دنیا کی خاطر میں اپنی آخرت کو پیچھے نہ کروں، چاہے مر رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو پریورٹی دے، پہلے اللہ کی کتاب کو پریورٹی دے، اس کی عزت، اس کی قدر کو پہچانے کہ وہ ایک بہت بڑے بابرکت اللہ جو یا حیو یا قیوم ہے، اس کی کتاب کے آج ہمارا دن ہے، تو ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی کتاب کو فوکس کرنا، یہ نہیں کہ میں سن لوں گی، میں دیکھ لوں گی، نہیں، اللہ کی کتاب کی اگر آپ ریسپیکٹ کریں گے تو اللہ آپ کی ریسپیکٹ بھی دنیا اور آخرت میں کرائے گا۔ اللہ کی کتاب کی قدر پہچانیں تو کبھی بھی دین کے معاملے کو دنیا کی چیزوں کے آگے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، الا کہ کوئی ایمرجنسی ہو۔ تو اب یہاں پہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کے بارے میں کھول کھول کر بتا دیا۔ یہ ہم قرآن پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے نا کہ جہنم کیا بلا کا نام ہے، کیا چیز ہے، تو ہمیں اس نے کھول کھول کر بتا دیا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ بتائیں تو ہمیں کون بتائے گا جہنم کے بارے میں؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جہنم کیسی چیز ہے، کیا کیا ہوگا، کدھر کیا 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 ہوتا ہے اس کے اندر، تو اللہ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس دیتے تاکہ میں اور آپ بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہوں میں پکڑو اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 12، کافروں کو کہہ دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کافروں، جو تم لوگ انکار کر رہے ہو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو قرآن کے انکار کرنے والوں کو صاف صاف بتا دیا جا رہا ہے کہ تم جو یہ پیچھے پیچھے کام کر رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، کبھی بھی تم نا سکسیسفل نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور تم یاد رکھو کہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں نا، تم ان سے ہار جاؤ گے۔ تم جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اور تم کو جو اتنا گھمنڈ ہے، تمہیں جو غرور ہے، تمہیں اپنی تعداد پہ، اپنی فوجی طاقت پہ جو بھروسہ ہے نا، یہ ذرا بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تم دنیا میں ناکام ہوگے اور آخرت میں تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، اور اس جہنم کو تم کوئی معمولی مت سمجھو، نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم جس کی باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی یہ چیز جیسے پیغمبروں کے ٹائم میں ہوتا تھا، جب بھی کوئی پیغمبر آتے تھے نا، دیکھیے کافر کو ہمیشہ شکست ہوتی، کہ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے تھے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے، اور جو کفار ہوتے تھے ان کا خاتمہ کیا جاتا تھا۔ اور دنیا میں بھی اگر ہم ان کی جو لوگ اللہ کے رسول کو مانتے تھے وہ کامیاب، ان کو عزت، اور جو نہیں مانتے تھے ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی تھی، اور آخرت میں تو ان کی ہوگی ہی ہوگی، ہے نا۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے، جیسے اب ہم رسول اور پیغمبر تو چلے گئے ہیں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے نا ہمیشہ کفر جو ہے نا تباہ ہو جائے، ٹھیک، وہ نبیوں کے ٹائم پہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے، آج تو اگر ہم دیکھیں تو کفار تو بالکل ہی سپر پاور بنے ہوئے ہیں نا، تباہ ہو جائے تو مغلوب ہو جائے، مگر آپ یہ یقین رکھیے کہ جو کفار ہیں وہ قیامت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔
دنیا میں چاہے وہ کتنا غلبہ پالیں مگر قیامت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی کافروں کو بالکل ڈاؤن فال کر دے، ان کا مغلوب کر دے، ان کو شکست دے دے، ہے نا، یہ اللہ کی مرضی ہے، یا نہ دے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا میں کتنا ان کو کامیاب ہو جائے، آخرت یہ اللہ کی مرضی، مگر ایک بات ڈن ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ آخرت کی میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے نا، مگر آخرت کے عذاب سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ان کو دوزخ کی طرف دھکا دیا جائے گا اور ان کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جنی من النار۔ اب آیت نمبر 13، گزر چکا ہے تمہارے سامنے نمونے میں دو فوجیں، مقابلہ ہوا، ایک فوج لڑتی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری کافر انہیں دکھائی دیتے تھے، انہیں اپنی آنکھوں سے، دو چند سری آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے ان کی مدد جسے چاہے، بے شک اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اب ہمیں دنیا میں دیکھیے اللہ نے ایسے واقعات ہمیں دکھائے ہیں جس میں کفار تباہ و برباد ہوئے، ٹھیک ہے نا، برباد ہو گئے، کفر کو شکست ہوئی۔ تو اس میں سے غزوہ بدر کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے، یہ غزوہ بدر کی طرف یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے مومنوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں پہلی ہماری غزوہ بدر تھی، تو اس میں یہی ہے کہ اب جیسے کافروں کو جو ہے نا اپنا بڑا زوم تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان دو گروہوں کو دیکھو، ان دو گروہ کو دیکھو کہ حق کامیاب ہو گیا۔ اب غور کرو کہ یہ دو گروہ ہیں، ان میں سے دیکھو حق کامیاب ہو گیا، اور مشرکین مکہ ان کا جو ہے سارا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ جنگ بدر میں ان کا کیا انجام ہوا، یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، ہے نا، کہ ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اور دوسرا کیا تھے، یعنی کہ جو مومنین تھے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اور جو کفار تھے مشرکین وہ دوسرے کون تھے، وہ شیطان کے وہ تھے نا پیروکار، یوں ہی کہیں گے نا، اللہ کو انکار کیا تو شیطان کی پیروی کر رہے تھے وہ، تو شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو دیکھیے جو تھے نا قریش کو تھوڑا کر کے دکھایا، یعنی کہ جب مسلمان جو تھے نا کیا کر رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ کتنے فوج آئی ہے کفار مکہ کی، تو ان کو ایسا دکھے کہ جیسے تھوڑے سی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، معمولی ہیں، تو کیا ہوا، یہ لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوا کہ اچھا چلو اتنی زیادہ تعداد تو نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ فائٹ کر لیں گے۔ یہ اللہ کی مدد تھی، حالانکہ وہ تو 1000 کے قریب آئے تھے اور مسلمان تو صرف 313 تھے، مگر یہ اللہ کی مدد تھی کہ ان کی نگاہوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تھوڑے ہیں۔ اب اسی طرح اپوزٹ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو جو ہے زیادہ کر کے اللہ نے دکھایا، کفار کو ایسا لگا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آ گیا، اور اللہ کے فرشتوں سے بھی اللہ جو فرشتوں کی بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا جنگ بدر میں، اور وہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی مدد ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اللہ ہے، اور دوسری کفار انہیں دکھائی دیتے تھے اپنی دو چند سری آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اس کی مدد جسے چاہتا ہے۔ اللہ دیکھیے ہمارے بھی کام کتنے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کرنے پہ آتا ہے نا وہ ایسے ایسے ذریعے بنا دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو اللہ نے ایسی مدد دی کہ ان کی آنکھوں میں ایسا دکھایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پھر اللہ مدد کرتا ہے اللہ، اور اپنی جو سر کی آنکھیں ہیں نا اس سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کتنا بڑا وہ ہے، کوئی غلط فہمی نہیں، بلکہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کنفیوز ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی سر کی آنکھوں سے سب یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسا لشکر ہے، کون ہے۔ تو جو عقل مند ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس بے شک اس کی عبرت ہے، مطلب ابصار، عبرت کی جو آنکھیں، عقل رکھنے والے جو لوگ ہیں، عبرت کی نگاہ رکھنے والے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جو سبق لینا چاہتا ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی کہ جو عقل مند ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے یہ۔
تو سبق ہے دیکھیے دیکھنے والوں کے لیے، اصل بات کیا ہے، جو دماغ استعمال کرتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، تو آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے دیکھیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، ہمیں یہ جو ہمیں دنیا میں نا اللہ نے اپنے واقعات میں ہمیں دکھایا ہے کہ کفار جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، کفر کو شکست ہو گئی، یہ سب ہم اپنی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس غزوہ بدر میں بھی جو اللہ نے ہمیں اشارہ کیا ہے، تو اس وقت دیکھیے اس وقت جو تھے یہودی، عیسائی اور قریش، یہ تینوں گروہ تھے، ہے نا، اسلام کے مخالفین تھے یہ۔ اور جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو ان تینوں کے لیے دیکھیں انہیں جو ہے انہیں اپنے آنکھیں کھول دینے والا یہ عبرت ناک ایک ان کا لیسن تھا، آنکھیں کھول دینے کے لیے اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نشانی تھی اگر وہ غور و فکر کرتے، مگر انہوں نے تو کوئی عقل ہی نہیں لیا۔ آنکھوں سے دیکھنے والے، حکمت والے جو ہوتے ہیں نا، جسے وزڈم کہتے ہیں، ان کے اندر کوئی وزڈم ہی نہیں تھا، انہوں نے کوئی عبرت ہی نہیں کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عبرت وہی لیتے ہیں جو حکمت اور وزڈم جس کو اللہ نے دیا ہے، اور جن کے دلوں دماغ میں اللہ نے قرآن کی روشنی سے چمک پیدا کی ہے، ان کی فطرت زندہ ہے، ان کے لیے بڑی سبق کی بات ہے۔ آج بھی دیکھیے بدر والوں کی طرح اگر ہمارا ایمان اور استقامت ہمارے اندر آ جائے نا، تو اللہ کی مدد آج بھی مسلمانوں کے لیے آ جائے گی۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ہماری ایمان میں کمزوری آ گئی، ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جیسے صحاباؤں کا ہوتا تھا، ہم لوگ بہت ہی ویک ہو گئے، تو بلکہ ہمارا ایمان اور استقامت میں اصل کمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور استقامت آ جائے اور ہم ان نشانیوں سے لیسن لیں، تو آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو ہم خود اپنے لیے جو ہیں ہم لوگ اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے ہی جہاد نہیں کر پاتے، ہمارا ایمان کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر اتنا ٹمپٹیشن ہمارے اندر آتا ہے کہ ہم دوسری تو بڑی بڑی احکامات تو دور کی بات، ایک چھوٹے سے ٹمپٹیشن میں بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان اور استقامت عطا فرمائے، اس سے جو ہے نا یہ ہے عقل اور بصیرت، اسی سے لوگ جو ہے نشانیاں میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں اس پہ ان پہ اثر کرتی ہیں۔ اب آیت نمبر 14، لوگوں کو مرغوب ہیں چیزوں کی محبت نے فریغہ کر دیا، مثلاً عورتیں، بیٹے، جمع کیے ہوئے خزانے، سونے اور چاندی اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، مویشی، کھیتی، یہ دنیا کی زندگی ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا دیکھو تمہارا جو ہے نا، جو لوگ اس نعمت سے، یعنی کہ جو عبرت کی جو سوچ ہے، عبرت کی جو نگاہ ہے، جو انسان غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، ان کے دل جو غور و فکر جس سے حقیقت سمجھ آتی ہے نا، جو لوگ اس سے محروم ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ، بظاہر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر ہم کو دنیا کی چیزیں نظر آتی، جو اصل بصیرت ہے، جو حکمت ہے، جو سمجھنا چاہیے، وہ جن کی سمجھ میں نہیں آتا، جو محروم ہیں، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، مال ہے، اولاد ہے، عورت ہے اور گھوڑے خوبصورت، تو یہ ان کے سامنے تمام چیزیں دیکھیے، اس وقت کے زمانے کے حساب سے اللہ نے تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں بتائیں کہ ان کے لیے اس وقت یہ اٹریکشن کی چیزیں، آج بھی یہ اٹریکشن کی چیزیں، مگر ان کے اب ناموں کے ساتھ، جیسے اب اس وقت ان کے گھوڑے ہوتے تھے تو آج ان خوبصورت گاڑیاں ہو گئی ہیں نا، تو چینجز آ گئے، عورت تو وہی ہے، اولاد بھی وہی ہے، اور باقی چیزیں آج کے وقت کے حساب کے زمانے سے بد تبدیلیاں ہو گئی ہیں، مگر اٹریکشن وہی ہے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کیا کیا اٹریکشن ہے، تو وہ اپنے دل میں اندر گھس گیا ہے، اتنا ہے کہ سب کچھ ان کے اندر آ گیا، جیسے نا اتنی محبت ہے کہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے نا، تو صرف دنیا کے وہ ہو کے رہ گئے، پھر وہ شریعت کو اگنور کرتے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی آ جاتی ہے نا، تو وہ اللہ کے احکامات سے بھاگتے ہیں، ان کو قید خانہ لگتی ہے، اور اپنے نفس کا وہ کیا بنتا ہے، انسان غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا کی طرف کوئی رجوع ختم ہو جاتا ہے نا، جب اللہ کی طرف ہمارا دل آتا نہیں ہے،
تو جب ہم اللہ کے لیے نہیں جھکیں گے تو پھر اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تو ہم شیطان کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ سب دنیا جتنی بھی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں نا، یہ سب دنیا کا سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، بے حقیقت ہے، بس دنیا کی حد تک اس کو ضرورت ہے، اس کے بعد تو یہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائیں، دنیا ختم، یہ چیزیں بھی ختم، ہم ختم، ہماری بھی چیزیں ختم۔ تو ان کو اپنی ضرورت ہم کو سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم الگ چیز ہے کہ مطلب سمجھ کے استعمال، دیکھیے ضرورت سمجھ کے استعمال کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں دنیا ہی کے لیے دیا گیا نا، یہ جو تمام چیزیں اللہ نے ہمیں دیا ہی اسی لیے کہ آپ استعمال کرو، یہ نہیں کہ انہی کے پیچھے اپنی زندگی گزار دو۔ ضرورت ہے نا، کھانے کی صرف ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم پورا ہی دن کچن میں کھڑے اور کھانا ہی پکاتے رہیں، اپنی ضرورت کی چیز پکاؤ اور اپنا پھر دوسرا کام کرو۔ تو اس دنیا میں اپنی نظر اٹھا کر دیکھو، اللہ نے کہا اس دنیا سے اپنی نظر اٹھا کر دیکھو، جو حقیقی زندگی ہے نا، جو حقیقی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یاد رکھو۔ اور وہ ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کو وہ جو بصیرت ہے، انہی کو پھر وہ نظر آئے گا اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ اللہ کے احکامات پہ پھر اسی طریقے کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں؟ کیا عورت سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا حرام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو محبت ہے نا، جتنی محبتیں یہاں اللہ نے گنوائی ہیں نا، یہ ان کی محبت اللہ ہی نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود آ گیا، محبت تو اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ ان میں حکمت یہ ہے کہ یہ حرام محبتیں نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ حرام محبت کیا ہوتی ہے؟ شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، سود ہے، یہ ہے شیطانی، یہ ہے شیطان، یہ محبت جو ہے نا وہ شیطان ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو اب یہ جو جائز محبت ہیں، تو ان میں دیکھیے دو ایکسٹریم پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ بس عورت سے دور رہو، مال نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے کٹ جاؤ، سب حرام، سب حرام، بالکل جسے نا جنگلوں میں چلے جاؤ، ویرانوں میں چل جاؤ، دل سے نکال دو، یہ چیزوں کو دل سے نکال دو۔ اور دوسرے لوگ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کی محبت میں اتنا بڑھ گئے، اتنا بڑھ گئے، حد ہی پار کر دی کہ انہوں نے اللہ، رسول اور آخرت کو ہی بھلا بیٹھے۔ تو جیسے اس میں پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مرغوب کرتی ہے چیزوں کی محبت، فریقہ کیے ہیں مثلاً عورتیں۔ تو دیکھیے جو عورت کی محبت ہے نا، جو خواہش پرستی ہوتی ہے، انسان کو کیا کرتی ہے نا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو محبت تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جو خواہشات ہے نا، انسان کو نا اپنے فرائض سے دور کر دیتی ہے۔ تو اب یہ عورت کو ہم لیتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نا، یہ مرد کی سب سے زیادہ ویکنیس ہے، اور اللہ نے بنایا ہے ایسا، امتحان ہے نا۔ تو عورت جو ہے نا، کسی مرد کو جو سب سے زیادہ پاگل کرتی ہے وہ عورت کی محبت ہے، وہ اس میں کریزی ہو جاتا ہے بالکل۔ اور محبت بھی انسان میں کیا کرتا ہے، اپنے دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی شادی کی خاطر اپنا دین سب کچھ، دین دنیا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اتنے وہ پاگل ہو جاتے ہیں عورت کی محبت میں نا۔ اور پوری چیز جو ہے نا، محبت بری چیز نہیں ہے، مگر اللہ رسول کے بعد دیکھیے، خود اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو نیک عورت ہے نا، دنیا میں ایک مرد کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ ایک نیک عورت، اللہ رسول کی محبت کے بعد ایک دنیا میں نیک عورت دین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری طرف عورت فتنہ کہا گیا ہے نا، اب جیسے ہم یہاں پڑھیں عورت فتنہ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جیسے نا کہا ہے، جیسے ہمیں اس کو حد میں رہ کے ہر چیز کرنا ہے۔ اور اولاد دوسری چیز، اب اولاد جو ہے اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو دیکھیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اگر لوگ اس پہ فخر کر لیں ہمارے تو اتنے بیٹے ہیں، اور کیونکہ عرب کا کلچر ہی یہی تھا نا، ان کے یہاں بیٹے اور عورتیں تو ان کی بہت ہی من پسند چیزیں ہوا کرتی تھیں، بیٹوں سے ان کے قبیلے ہوتے تھے، ان کی شان ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ ایک ایک اسٹیپ ان کی ویکنیسز کو دیکھ کے کیا گیا، اور یہ تو انسان کی فطرت ہے، اس لیے آج تک وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک یہی رہے گا۔
تو اولاد کو اگر ہم اچھے طریقے سے پروان چڑھائیں تو ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوتے ہیں، نیک اولاد ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مال ہے، ایمان والوں کے لیے دیکھیے جس کو ہدایت ہے یہی مال جو ہے نا وہ خیر کے لیے اپنی آخرت بناتا ہے، وہ انہی مال سے ہے نا وہ اپنی آخرت کو بڑھاتا ہے، بناتا ہے، دنیا میں رہ کے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو آگے کنٹینیو کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اپنے اتنا اچھا اپنے لے کے چلتا ہے، اپنی دنیا کو آگے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہی سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں مگر آپ اس کو طریقے سے لے کے چلو۔ تو ان دنوں جیسے اب ان دنوں ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان، جیسے میں نے آپ کو دو بولا نا کہ ایک بہت ایکسٹریم پہ ہیں اور ایک جو ہے اس سے ایک تو ہیں جو دور بھاگتے ہیں اور ایک ہیں جو اسی میں انوالو ہو گئے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے نا اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ ان سے کیسے محبت کی جائے، یہ ہم کو بتاتا ہے محبت کا۔ تو اللہ نے انہی چیزوں کی محبت کی وجہ سے دیکھیے دنیا چل رہی ہے، اگر یہ سب نہیں ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چل پا رہا ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے، دیکھیے ایک مرد کو جو عورت کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو نکاح، اب ہمارے اسلام بولتا ہے ٹھیک ہے عورت پسند ہے تو نکاح کرو، تو مرد کے اندر یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے عورت، تو اس کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، نکاح کرو، مرد نکاح کرے گا، اور جو ہے اب اس کو گھر چلانا ہے تو اس کو جاب بھی کرنا ہوگی، جاب بھی کراتی ہے، اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے، اپنی خوشی خوشی اپنی بیوی بچوں کے لیے جاب کرتا ہے۔ اگر صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ بھئی صرف میں ہی تو ہوں، مجھے کتنا پیسہ چاہیے، انسان کتنا کما لیتا، تو دنیا کی رونقیں برقرار انہی چیزوں سے رہ رہی ہوتی ہے نا، انہی محبتوں سے دنیا کی محبتیں، اور دوسری دیکھیے جنت کی خواہشیں بھی پیدا ہوتی ہیں انسان کو اتنا اچھے چیزیں کر کے، اور نیکی کی کون سی نیکی کی کوشش کرتا ہے انسان، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے، یہ حکمت ہے۔ اور یہ محبت دیکھیے امتحان ہے، یہ سب امتحان ہے، اگر یہ سب نہ ہوتا نا تو انسان صرف اللہ سے ہی محبت کرتا، اگر ان تمام چیزوں کی محبتیں انسان کے دل سے نکال دیں تو کیا انسان صرف اللہ ہی سے محبت کرتا، اس کا پھر کوئی دنیا میں پھر امتحان ہی کیا ہوتا، اگر یہ تمام چیزوں کی محبتیں نہ ہوتی تو بتائیے کہ آپ میں کیا امتحان دے رہے ہوتے۔ انہی چیزوں کی محبت انسان کو ہمیں اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی، ہمیں ان میں انوالو اتنا کری رہتی ہیں کہ مال کماؤ، پیسہ کماؤ، دن رات خالی پیسہ پیسہ کرتے تو ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو ان پر جب قابو پاتے ہیں نا تو امتحان کیا ہوا، اللہ نے یہ محبت ڈالی، اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم بیلنس کیسے کرتے ہو، کنٹرول کیسے کرتے ہو، تو اس لیے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ تو اب دیکھیں مال کی محبت نہ ہوتی تو بتائیے اللہ کی راہ میں خرچ ہم کیا کرتے پھر ثواب کیسے ملتا ہمیں، اگر ہمیں بھوک نہیں لگتی تو پھر روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہوتا ہے نا کیا، تو ان چیزوں کو استعمال میں لا کر ان کی محبت سے دنیا میں ہمیں کیا آتا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، اپنا سب کچھ کرنا، اور ساتھ میں ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ اصل چیز جو منع کیا ہے بس وہ حد کو کراس نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، اپنی حد کو کراس مت کرو، تو تم نقصان میں چلے جاؤ گے۔ اللہ جو ہے نا روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سیلف کنٹرول کرو تاکہ تمہارے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو تمہارے اندر، اور تم جو ہے ان چیزوں کا استعمال بھی کرو، انجوائے بھی کرو، اور اپنی آخرت بھی بناؤ۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں حد میں رکھ کے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ضرورت تو ہے اس کو، زندگی کا استعمال تو کرنا ہی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بتائیے ہم لوگ پھر کیسے زندگی گزاریں گے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، زر زن زمین، یعنی کہ زر مال، زن عورت، زمین تو یہ ایسی چیزیں ہیں دیکھیے جس کے پیچھے نا انسان قتل و غارت بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے یہ چیزیں جو ہیں فتنہ تب بنیں گی اگر آپ اس کو آخرت کو بھول جائیں گے، اپنے آخرت کو نہیں بھولنا ہے بلکہ تمہیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا کو گزارنا ہے۔ تو
تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لوگوں کو مرغوب ہیں چیزوں کی محبت فریقہ کیا، مثلاً عورتیں، بیٹے، جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے۔ تو اب آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے، جیسے سونے ہے، چاندی، آج بھی لوگوں کو کتنا شوق ہے گولڈ جمع کرنے کا، اپنے جائیداد جمع کرنے کا۔ اور گھوڑے، گھوڑوں کو آپ نشان دیں، اس وقت کے زمانے کے گھوڑے ہوتے تھے، آج کل کے آپ وہ کر لیجئے کہ اپنا نیو ماڈلز کی کار لے لیجئے، جو نیو نیو ماڈلز کی کار آتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑتا، جو ٹین ایجز ہوتے ہیں نا، وہ دور سے سب دیکھ لیتے ہیں اس کی لائٹس کیسی ہیں، اس کا اندر کیا خوبصورتی ہے۔ یہ ہر وقت کی کمزوری رہی ہے، اس وقت نشاندار گھوڑے ہوتے تھے، آج نیو ماڈل وہ ہوتی ہیں۔ اور مویشی اور کھیتیاں، یوں سمجھ لیجئے آج کل کے دور میں اگر کوئی یہ سب نہیں کرتا تو کوئی فارمنگ کر رہا ہے، کوئی فیکٹریاں لگا رہا ہے، وہ ڈفرینٹ آج کل کے کتنے گیجٹس آ گئے ہیں، کتنے مختلف قسم کے گرائنڈر مشین آ رہی ہے، تو یہ آ رہا ہے، پتہ نہیں فون کتنے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو یہ سب ان چیزوں میں آپ کاؤنٹ کر لیجئے۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزوں کو استعمال کرو، انجوائے کرو، یہ دنیا کے فائدے ضرور ہیں، اور اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا ٹھکانہ، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یعنی کہ یہ تو صرف دنیا کی شان و شوکت، تم میں اسی میں مت کھو جاؤ، یاد رکھو کہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز جو ہے نا، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے جمع کر کے رکھی ہے۔ اب آیت نمبر 15، کہہ دو کہ میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں، پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ستھری ہیں، عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری رضامندی ہیں اللہ کی، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اچھا، اب جو ہے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا میں بتاؤں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں بتاؤں، یعنی کہ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کیا میں بتاؤں جو اللہ سے ڈر کر اپنے لیے انسان اچھے کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا بنا کے رکھا ہے۔ تم صرف دنیا ہی کے ہو کر مت رہ جاؤ، دیکھو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وہ جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ اس میں زوج ہوں گے، ان سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی ہوگی وہاں پہ، کتنی بڑی بات ہوگی نا۔ کہہ دیں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں، پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ستھری عورتیں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو بتائیے آپ کتنی، ایک تو اللہ کی اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی ہوگی، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اب ہم سے بھی یعنی کہ اتنا پیس ہوگا وہاں پہ کہ اللہ اب ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، اور اللہ خوش ہو گیا، یعنی کہ جب اللہ خوش ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا، ہم کو سب کچھ مل گیا ہے نا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یہ ایک تسلی ہے، ایک آپ کو مجھے تسلی ہے کہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اتنی محنت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کی زیادتیاں یا اللہ کے احکام پہ چلنے پہ جو ہمارا نفس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، تو کتنا برداشت ہے، صبر ہے، تو ان کی یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضائع نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم اپنا دل چھوٹا نہیں کرو کہ اگر تم کہیں صبر کرتے ہو، کہیں نفس کو مارتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ میرا تو ضائع جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نظر رکھے ہوئے، اور جو اس کے صلے میں پھر اس کو جو ملے گا نا، وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہوں گی، اتنا اللہ تعالیٰ دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان تمام چیزوں سے بہترین چیز جو تم دنیا کے، یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیت میں گنوائی تھی نا، ان تمام چیزوں سے بہترین چیز تمہیں میں جنت عطا کروں گا۔ جنت وہ نعمت ہے کہ جہاں امتحان نہیں ہوگا وہاں پہ، جیسے دنیا میں تو ہمارے پاس امتحان ہے نا، اتنے سارے ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو ہمیں ہر دم دھڑکا ہی لگا رہتا ہے نا، بلکہ جنت جو چیز ہوگی وہ اللہ کی رضا سے ہمیں ملے گی۔ دنیا کی نعمتوں میں سے، جیسے میں نے آپ سے کہا، دل میں اتنا ڈر لگتا ہے کہ کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا نہ ہو جائے، اور
وہاں جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد جب اللہ کی رضا ہے تو نہ وہاں آزمائش ہوگی، نہ ہی ہماری نعمتیں کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کر دے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی رضامندی اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو ابھی بھی جو ہم انشاءاللہ عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 16 ہے، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ 17 بھی میں پڑھ رہی ہوں، سچے ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، پچھلی رات میں گناہ بخشنے والے ہیں۔ تو اب جو ہے، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے عاجزی کرنے والے، دنیا میں نہیں کھو جاتے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ، اتنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھتے ہیں، دنیا کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے بے پرواہ نہیں ہو گئے، اپنے گناہوں پہ وہ نظر فوکس بھی رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ وہ فکر مند رہتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، اپنی ایمان کی بھی تجدید کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں، آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ دنیا یہ دنیا اچھی بڑی گزر رہی تھی، اصل تو دیکھیے آخرت سے آگ ہے نا۔ دنیا میں تو تمام نعمتیں ہیں، ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، ہم ٹھنڈے بیٹھے ہیں، سب کچھ اچھی ہو یا بری ہو، کوئی اچھی گزار رہا ہے، بہت لگژری والی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بہت غربت والی، تکلیف والی، بیماریوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ چاہے وہ اچھی گزار رہا ہو، چاہے وہ بری گزار رہا ہو، دونوں کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، ون ڈے دونوں کی دنیا ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اب اصل چیز کیا ہوگی؟ اصل چیز تو ہوئی آخرت۔ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دوزخ کے آگ سے بچانا۔ اصل چیز تو پروردگار آگ ہے، جو وہ نہ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب آیت نمبر 17 ہے، ان کی کیا کوالٹیز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچے ہیں اور فرما بدار ہیں اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے سحری کے ٹائم پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ جنت میں جانے والے، اگر یہ ان کو دنیا کی نعمتیں ملیں یا نہ ملیں، ہے نا، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ہر کوئی تو امیر نہیں ہوتا نا، بہت سے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتے مگر وہ بہت دیندار تقوی گزار ہوتے ہیں۔ تو جو جنت میں جانے والے ہو، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، ان کے پاس نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ صبر جو ہے نا، وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ، اور صبر کے ساتھ دیکھیے اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے نا تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کی پہلی کوالٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم دین کے کوئی بھی عمل بغیر صبر کے کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، صبر ایوری سنگل عبادت میں آپ کو چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کے مزاجوں کو آپ کو برداشت کرنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، تو یہ سب صبر سے آتا ہے، اور اسی طرح عبادت میں بھی ہے۔ دوسری کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ قول اور عمل میں سچے ہوتے ہیں، اور جس کے مطابق وہ نا اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ نیت و ارادے میں سچے ہوتے ہیں، وہ صدیق ہوتے ہیں۔ تو تم بھی اپنی دنیا داری چھوڑو اور ان جیسے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ خدا کے بندے ہیں جن کے لیے عظیم نعمت ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اتنی اچھی زندگی بسر کرنے کے باوجود، اتنی جو یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، 17 آیت کو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ وہ صبر جو ہے وہ جنت کا بدلہ ہے،
اور وہ سچے ہوتے ہیں، ان کا قول اور فعل یعنی کہ ان کا جو وہ بات کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں وہ دونوں ہی بڑے اچھے ثابت قدم رہتے ہیں اپنے قول اور فعل میں، ان کی اپنی تضاد نہیں ہوتا، وہ اپنے سچ صدیق ہوتے ہیں، فرما برداری ہوتے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں جن کے لیے عظیم نعمتیں رکھی گئی ہیں اللہ کی راہ میں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کا بھی خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی اپنی دنیا داری کو چھوڑو اور فرما بردار بن جاؤ۔ دیکھو یہ کتنے فرما بردار ہیں یہ لوگ نا، اور پھر دیکھیں اتنی اچھی زندگی بسر کرنے کے باوجود، یعنی کہ ان کو دنیا کی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں اپنے، اور ساتھ میں اتنی آرائش کی زندگی گزارنے کے باوجود جو بھی ہے وہ رات میں یعنی کہ دن میں وہ مصروف ہوتے ہیں اور رات میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے معافی طلب کرتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں، اور زندگی دیکھیے دونوں کو ملی ہے۔ اب جیسے کمپیر ہم کو پچھلی آیت میں ہم کو کیا بتایا گیا تھا، کہ وہ بتایا گیا تھا نا کہ نیک لوگ اور برے لوگ ہے نا، یہ اب نیک لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، اور ہم نے ان کو بھی پڑھا تھا کہ جن کی مال اور اولاد میں وہ لوگ اتنا ہو گئے ہیں کہ آخرت کو ہی بھول گئے ہیں۔ تو اب ان کی جو کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ وہ جو اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دن میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کے اپنے پروردگار کی معافی مانگتے ہیں۔ تو کتنی کتنی اچھی بات ہے دیکھیے، اور استغفار ایسی چیز ہے، معافی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے پتہ نہیں کتنے فائدے ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کی دل کی صحت ہے، جو استغفار ہم کرتے ہیں نا، ایک طریقے سے سمجھ لیجیے ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے میں، ہمارے دل کو ایک ہیلتھی بنانے میں کام دیتا ہے۔ ہمارے اعمال رسول اللہ فرماتے تھے جو چاہتا ہے کہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہے نا، جنت جانے کا راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور جو ہے عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے صدقہ دیا کرو اور استغفار پڑھا کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ ہے استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ گناہوں میں دیکھیے، گناہوں کو ہم چھوڑنے میں ہمیں آسانی، یہ علاج ہے جو استغفار ہے نا، گناہوں کو چھوڑنے کا ایک علاج ہے استغفار۔ اللہ کی رحمت ہمارے متوجہ ہوتی ہے، رزق میں ہمارے مال و برکت ہوتی ہے، ہمارے مال میں، رزق میں بارش ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور دل میں جو گھٹن ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، استغفار سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کی کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، رات میں اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، زندگی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ تو اب دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، وہ جو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے ان کو دیا ہے یا نہیں دیا، پھر بھی وہ اللہ کے عاجزی اور فرما بردار بنے رہتے ہیں نا۔ تو ایک طرف دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے، دوسری سے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے، اللہ کے مانتے بھی ہیں اللہ کی بات، اور اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ ان کا بھی انجام بتایا تھا نا کہ جہنم کی آگ ہوگی، جو آخرت کو، اللہ کو چھوڑ کے جو آخرت کی طرف ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو اللہ سے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، اللہ کے لیے جی رہے ہیں، تو ان کا بھی انجام اللہ نے بتایا کہ وہ کتنے نہروں میں ہوں گے، جنت ہوگی۔ تو ان کی زندگی سچائی، فرما برداری، صبر کی زندگی ہے، اس کے باوجود دیکھیں کتنی عاجزی ہے اور معافی بھی مانگتے ہیں۔ ایسی زندگی گزارنے والوں کو ان کے سامنے حق جب پیش کیا جاتا ہے نا، وہ حق کا انکار نہیں کرتے۔ وہ جو سرکش ہوتے ہیں وہ اپنی سرکشی میں حق کا انکار کر دیتے ہیں، مگر جو متقی اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ عاجزی ہوتی ہے، جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ حق کا انکار نہیں کرتے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ غور و فکر کرنے والوں کو، اچھی آفروں کو وہ کبھی نہیں ٹھکراتے، جو عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں نا، تو جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور وہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آخرت کی آفر کو کبھی نہیں ٹھکراتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دیکھیں اگر ہم ان آیات کو ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا سیکھا، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ، ہم نے پچھلی سبق میں پڑھا تھا نا لاسٹ ویک، کہ محکم یعنی کہ جو کھلی کھلی آیات ہیں
ان کو اہمیت جو لوگ نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، شک و شبہ متشابہات کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی ساری دعوت ہم نے پڑھا تھا نا کہ صحیح محکم آیات کے اوپر ہے، سچائی ہے، متشابہت پہ نہیں ہے۔ متشابہات پہ تو ہمیں آخرت کی سیر کرائی گئی ہے ان آیات کے ساتھ۔ تو لوگ جو نہیں ماننے والے نا وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر قرآن میں جنت کا ذکر آیا گیا، بالفرض جو متشابہ والے ہوتے ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر میک مخیر نکالتے ہیں، اس کی پیروی کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ باتیں نکالتے ہیں، کیسے ہوگا، کدھر ہوگا، اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں انہی چکروں کے اندر، انہی شک و شبے میں اپنی زندگی کو اپنی اور بالکل ہی وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اپنی دنیاوی زندگی اتنی پسند ہوتی ہے۔ اللہ نے وجہ بتائی ہے آج کے سبق میں، کیا وجہ ہے کہ وہ یہ ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی دنیا کی زندگی اتنی پسند ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے جو ہے نا وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک وقتی طور کی زندگی ہے، تو اس سے اوپر اٹھ کے اپنی نگاہ کو اٹھاؤ، اپنی بصیرت کو بڑھاؤ۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، ہم نے جو آج پڑھا ہے، تم کو جو بھی دنیا کی زندگی کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، سب کو پسند آتی ہیں، مگر دیکھو اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے کیا رکھا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہی مت کھو جاؤ، کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ تم متشابہات میں جا کر اپنی گمراہ زندگی مت گزارو، اور اس کے اندر جو تمہاری یا تو اس کی اندر ہی جو تمہاری، اگر کے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں، یا تو اندر سے فطرت ہی خراب ہو جائے، یا پھر انسان کو اتنی تجسس جسے کہتے ہیں نا، اندر اندر گھس گھس کے تجسس کرنا، یا تو وہ اتنی زیادہ حد سے ان لوگوں کی بڑھ گئی ہے کہ خامخواہ میں متشابہ آیت کے پیچھے جا رہے ہیں، اصل چیز چھپ گئی۔ لہٰذا اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی جو اصل ہے، محکم آیتیں، ان پہ تم غور کرو، یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں نا پوری ان آیات میں اور پچھلے لاسٹ ویک کے سبق میں، کہ جو لوگ ان چکروں میں پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو اصلاح کرو، آخرت پہ فوکس کرو، اور آخرت پہ انسان جب فوکس کرے گا تو اس کے لیے کوشش کرے گا، اور پھر جنت میں جانے والوں کے اللہ تعالیٰ نے نشان بتا دیا کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان کوالٹیز پہ عمل کرنے والا بنا دے پروردگار۔ صدق اللہ العظیم۔